خیال میں یہی ہے کہ جب تک اکانومی کو سٹیبلٹی نہیں ملتی، جب تک اس کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اس کو ایک سموتھ سرفیس نہیں ملتی، وہ کبھی بھی پاکستان میں اکانومی کے زوال کا وقت تب شروع ہوا جب بھٹو صاحب مرحوم نے اپنے ہمارے پاکستان میں سے جو انڈسٹریلائزیشن تھی اس کو ختم کر کے نیشنلائزیشن پہ. لیکن ہم نے کوئی آج تک ایسی پالیسی بنائی نہیں کہ جس سے ہماری اکانومی اسٹیبل ہو، تو ہمارا ڈالر اسٹیبل ہوگا نا، ہماری پاک روپی اسٹیبل ہوگا. جب ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے 1980s کے بعد یہ پہلی فوم فیکٹری بنی تھی، اور اس کے بعد کوئی 10-12 فوم فیکٹریاں لگیں آج تک، لیکن ان میں سے بڑی کام نے سروائیو کیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سروائیو کیا، ہمارے محنت، ہمارے بڑوں کی دعائیں، میرے والد. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر اجاز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. ناظرین، کینن فوم کے CEO جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، لاہور چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی پہ، اور اس کے بعد ان کا جو اپنا بزنس ہے. کینن فوم جو ہے پاکستان کا ایک بہت ہی زیادہ پسند کیے جانے والا برانڈ ہے. وعلیکم السلام. ابراہیم صاحب، شیخ صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک صاحب. اچھا، یہ بتائیں کہ مطلب کچھ آپ سے اکنامک جو ہے نا آؤٹ پٹ بھی لینا چاہیں گے. ہم پاکستان کی جو اکانومی اس وقت ریجن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سپریسڈ ہے. ہم ایک وقت تھا کہ لیڈ کر رہے تھے، آج ہم جو ہیں تمام مطلب جو ہماری ریجن کے جو ممالک ان میں سے پیچھے. کیا وجہ ہے اس کے لیے؟ نا ہمیں تھوڑا سا اپنی ہسٹری کو ایک دفعہ دوبارہ ریوائیو کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہمارے پاس کبھی بھی گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک لانگ رن پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں مل سکی. اس کی سب سے بڑی خرابی کی وجہ میرے خیال میں یہی ہے کہ جب تک اکانومی کو سٹیبلٹی نہیں ملتی، جب تک اس کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اس کو ایک سموتھ سرفیس نہیں ملتی، وہ کبھی بھی گرو نہیں کر سکتی. ہمارے ہاں مارشل لاز لگے، فوج آئی تو وہ 10-10 12-12 سال رہی، اور وہ جب بھی پاور میں آتی ہیں تو وہ پاور بیسڈ گورنمنٹ ہوتی ہے. وہ پاور بیسڈ انسٹیٹیوشنل پاور پہ گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے، اور جیسے ہی ان کی انسٹیٹیوشنل پاور کم ہوتی ہے، ان کے پیچھے سے اس ایک فرد واحد کے پیچھے تو وہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، نہیں تو کوئی وجہ اور نہیں نظر آتی آپ کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اکانومی کے زوال کا وقت تب شروع ہوا جب بھٹو صاحب مرحوم نے اپنے ہمارے پاکستان میں سے جو انڈسٹریلائزیشن تھی اس کو ختم کر کے نیشنلائزیشن پہ کنورٹ کر دیا. لوگوں کا اعتماد شیک ہونا شروع ہو گیا. پیسہ جو ہے وہ تب تک نہیں نکلتا جب تک اس کو مالک کو یقین نہ ہو کہ یہ میرا پیسہ محفوظ ہے. رات کے جو انڈسٹریلسٹ ہوئے تھے صبح اٹھ کے وہ فقیر ہو گئے، جو کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، وہ فقیر ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑا اس وقت کا سیٹ بیک تھا جو آج تک میرے خیال میں ہماری قوم بھگت رہی ہے. اس سے بڑا ایک اور ساتھ میں سیٹ بیک ہوا کہ لوگوں نے انڈسٹریلائزیشن، تو انہوں نے جب کمایا لیے ادارے اپنی نیشنلائز کر دیے، تو جو ٹریڈر تھا وہ آزاد رہ گیا، اس کا کچھ بھی نہیں گیا. تو لوگوں نے محفوظ سرمایہ کاری انڈسٹریلائزیشن کی جگہ ٹریڈنگ کو سمجھا، اور وہی بدقسمتی آج تک ہمارے ملک میں چل رہی ہے کہ ہم انڈسٹریلائزیشن میں نہیں جا سکے، ہم ٹریڈنگ میں چلتے گئے. اور آج آپ کا ملک ہر چیز کو باہر سے منگوا کے بیچنے میں اچھا سمجھتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ 80s میں ہمارے ہاں کار انڈسٹری لگی پہلی، اس کا ایک ایگریمنٹ تھا کہ اتنے عرصے کے اندر ہم لوگ اپنے ملک میں ایک دوبارہ سے تمام ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر لیں گے، یہ گاڑیاں یہاں بنیں گی. اس کے بعد کئی کار بنانے والے ادارے یہاں پاکستان میں آئے، لیکن آج تک کبھی بھی کوئی ٹیکنالوجی بیس نہیں ہو سکا. جبکہ آپ کے ہمسایہ ممالک میں آپ دیکھیں، انڈیا، اور میں آپ کو چائنا کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں پہ بہت عرصہ تک دنیا نے گاڑی کی شکل نہیں دیکھی، ان کی عوام نے اچھی گاڑی نہیں دیکھی. اینڈ آف 90s تک، 2000 ارلیز تک، وہاں انڈیا جیسے ملک کا پرائم منسٹر فیٹ گاڑی میں پھر رہا تھا، کیونکہ اس کے ملک میں نہیں بن رہی تھی. اور ٹھیک ہے، وہاں پہ بڑے سے بڑا اگر کوئی بندہ امپورٹ کرنا چاہتا تھا تو وہ اتنے بڑے ٹیکسز اور ڈیوٹیز تھیں، وہاں پہ اتنی بڑی اس پہ خرچہ دینا پڑتا تھا کہ وہ بڑی کم مقدار میں، بڑے کم نمبر آف پوائنٹس میں لوگ آتے تھے. یہی حال چائنا میں تھا. جب وہ اپنی اکانومی کو سٹیبل کر لیا، انہوں نے اپنے اس قابل ہو گئے کہ دنیا کی گاڑیاں اب ان کے پاس آ کے بنے، اور پھر انہوں نے پالیسی بنائی کہ جو یہاں آئے گا وہ صرف گاڑی اسمبل نہیں کرے گا، وہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی لے کے آئے گا، یہاں پہ ہر پرزہ بنے گا اور ہر چیز بنے گی. اور آج وہ دنیا میں وہاں سے بنا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنی دونوں ملک پاپولیشن میں بڑے تھے، ہم بھی پاپولیشن میں بہت بڑے ہیں، لیکن ہم نے آج تک ایسی پالیسی ہی نہیں بنائی، اپنے ملک کو اس طرف ہی نہیں لے کے گئے کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. ہم نے ہمیشہ، آپ یہ کہہ لیں کہ شارٹ ٹرم پہ لگے رہے.
کبھی ہم لانگ رن کی طرف نہیں آئے. اور یہی حال پچھلے خاص طور پہ کچھ 8-10 سالوں میں آپ دیکھیں کہ ہماری بے شک 2 حکومتوں نے اپنا ٹائم تو پورا کیا, لیکن وہ کوئی ایسی پالیسی نہیں دے سکے جن کو ہماری انڈسٹری 10 سال 15 سال 12 سال کیری کر رہی ہو. آج بھی ہم اسی حالات میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, میرا خیال ہے کہ ہم اکنامک کی انسٹیبلٹی نہیں, ہم تباہی کی طرف پہنچ گئے. یعنی اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان کی روٹ کاز ہے, پاکستان کی زندہ بقا رہنے کے لیے, پاکستان کے باقی رہنے کے لیے اکانومی کا سٹیبل ہونا, اکانومی کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کا جو دارمدار ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. لوگوں کو اعتماد کیسے آئے گا, پیسہ کیسے لگائیں گے؟ اچھا یہ بتائیں, یہ جو ڈالر ہے, ڈالر جو ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کوئی قابل ذکر جو ہے نا اپریشیٹ کیا ہو. باہر سے آئی ایم ایف سے بھی فنڈز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, دوسرے ممالک سے بھی آ جاتے ہیں, لیکن آج بھی ہمارا جو اسٹیٹ بینک کا جو اپنا ریزرو ہے ٹوٹل وہ 0 ہے, جس میں چائنا کا 3 بلین ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سعودیہ کا 3 بلین ہے, پھر ہمارے لوکل بینکس جو ہیں وہ جو ہیں ان کا مطلب تھوڑا. یہاں پہ بھی وہی بات ہے. دیکھیں ہم نے کوئی آج تک ایسی پالیسی بنائی نہیں کہ جس سے ہماری اکانومی سٹیبل ہو, تو ہمارا ڈالر سٹیبل ہوگا نا, ہماری پاک روپی سٹیبل ہوگا. جب ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے سٹیبلٹی لانی ہے, تو پھر آپ یہ پیرلل ہے نا, آپ کی اکانومی سٹیبل ہوگی تو آپ کا روپیہ مستحکم رہے گا. آپ اس وقت ہیں ہی ٹریڈنگ ملک, آپ کے پاس ٹریڈر منگوا رہا ہے, آپ کوئی چیز تو پروڈیوس کر ہی نہیں رہے, تو آپ کو باہر سے چیزیں منگوانے کے لیے, اور آپ نے اندھا دھند اجازت دے دیتے ہیں کسی بھی چیز کی طرف. ہمارے ہاں ایک بھیڑ چال کا رواج ہے کہ ہم ایک بھیڑ چال کی طرف چل پڑتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, سی این جی اسٹیشنز کی. ہم نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ یہ سی این جی کی آج کل ہمیں قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو مشینیں ہم سی این جی کی منگوا رہے ہیں ان کے بدلے ہمیں کتنا پیسہ دینا پڑ رہا ہے. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جا کے کل کو کٹے کہاں جائیں گی, وہ ڈالر بھی ضائع, وہ گیس بھی ضائع, وہ سارا کچھ, وہ سی این جی اسٹیشن کی مشینری بھی ضائع. آج تک ہم نے کبھی کسی سے پوچھا کہ یہ کیا بلنڈر مارے گئے اس وقت میں؟ ہم نے کسی کو اکاؤنٹیبل کیا ہی نہیں. سر ضرورت یہ ہے کہ ہم پالیسیز ایسی بناتے ہی نہیں, ہم ایسے چیزیں دیکھتے ہی نہیں جس کا ہم رزلٹ دیکھے کہ میری گورنمنٹ جانے کے بعد کیا بنے گا ملک کے ساتھ. ہم نے موقع کو دیکھا, وہ کر دیا. آپ کا ڈالر بھی اسی طرح باہر جاتا ہے. آج آپ اپنے ڈالر کی ضروریات جو باہر سے آ رہی ہیں, آپ کی جو گاڑی بڑی آ رہی ہے, آپ کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ لسٹ آؤٹ کریں. حکومت کے پاس ہر چیز کا ڈاٹا موجود ہوتا ہے, ان پہ آر ڈیز لگوائیں, ان پہ کو مہنگا کر دیں. پاکستان میں آپ آج بھی دیکھیں نا, انڈیا میں کچھ عرصہ پہلے تک جب تک گاڑی باہر سے آتی تھی, آج بھی وہاں باہر سے آنے والی گاڑی بہت مہنگی ہے, جو انڈیا میں بنتی ہے وہ گاڑی سستی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو بھی کرنی چاہیے. آپ ملک کی خاطر بات کریں نا. آپ بڑی گاڑی پہ آر ڈی لگاتے ہیں, وہ 25% بڑھاتے ہیں, چھوٹی گاڑی پہ آپ 125% بڑھا دیتے ہیں. یہ کیا توقع ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے, ان منسٹروں کے لیے جنہوں نے لینڈ کروزر استعمال کرنی ہے, ان کی قیمت کم بڑھتی ہے. جو عام بندے کی گاڑی ہے اس کی قیمت پہ زیادہ بڑھ جاتی ہے, زیادہ آر ڈی بڑھ جاتی ہے. آپ کو پالیسی ملک و قوم کے لیے بنانی پڑے گی. آپ کو ملک و قوم کے لیے, عام آدمی کے لیے پالیسی بنانی پڑے گی. آپ کو ملک کو آج بھی ٹریڈر کی صف سے اٹھا کے, ٹریڈنگ کنٹری کی صف سے اٹھا کے مینوفیکچرنگ کی صف میں لے کے جانا پڑے گا. اس میں کیا مذائقہ ہے کہ آپ کی 200 بلین کی امپورٹ ہو, لیکن آپ کی 250 بلین کی اگر ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو آپ کی 200 بلین کور ہو گئے. کیا مذائقہ ہے؟ آپ کا اگر لون بڑھتا ہے, امریکہ دنیا کا سب سے بڑا قرضے والا ملک کنٹری ہے, لیکن وہ کیا بہترین چل رہے ہیں. آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا, ہمیں پالیسیز ایسی بنانی پڑے گی. یہ ضروری بالکل. آپ ملک کو اس وقت تکے شاہی پہ چلا رہے ہیں. ملک کو اس سے نکال کے ایک ملک کو چینج کرنا پڑے گا آپ کو. آپ ملک کو بھی شاید اسی طرح چلانے کی کوشش کریں جیسے ایک کامیاب انڈسٹری چلتی ہے. کہا جاتا تھا کہ ہم کاروباری لوگوں کو حکومت دے دیتے ہیں. کاروباری لوگوں کو حکومت دی بھی تو انہوں نے ادارے نقصان میں چلائے. ان کے اپنے ذاتی ادارے نفعوں میں چلے, حکومت کے ادارے ناکامی میں چلے, ملک غریب ہو گیا. یہ چینج کرنی پڑے گی سوچ. یہ بتائیں کہ مطلب کیسے ہم ایکسپورٹرز کنٹری کہلا سکتے ہیں جب ہمارے ملک کے اندر جو انرجی ہے وہ دنیا کی مہنگی ترین انرجی جو ہے نا وہ مہیا کی جاتی ہے. تو ہر بندہ پریشان ہے, ٹریڈرز, انڈسٹریلسٹ, عام آدمی, ایوری باڈی. مطلب دیکھیں ہم نا ٹوٹل انرجی کرائسس میں, آج ہمارے پاس پیٹرول باہر سے آ رہا ہے, ہمارے ڈالر
کی ویلیو, ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے ڈالر ہمیں زیادہ دینا پڑتا ہے. اسی طرح ہم نے آج اپنی گیس کو اس وقت کنٹرول نہیں کیا, اس کا بیجا استعمال کیا, تو آج ہمارے پاس گیس کم ہو گئی, ہمیں LNG کرنی پڑتی ہے. ایوری سورس آف انرجی ہائی کی طرف جائی جا رہا ہے. یہ لاسٹ بلکہ ابھی کچھ عرصے میں آپ دیکھیں یوکرائن اور رشیا کی وار کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایک بہت بڑی چیز فیس کرنی پڑی ہے کہ انرجی کرائسس اور بڑھے گا. وہ کیسے بڑھے گا؟ یورپ کے پاس وہاں سے سورس تھا, ان کا سورس کم ہوا, انہوں نے LNG ادر سورس کیا, ان کے پاس پیسہ ہے, وہ یہاں سے سستا سورس LNG کو ٹرانسفر کر کے اپنے پاس, ہمارے پاس نہیں ہے. اگر یورپ جیسے علاقوں میں وہاں پہ انرجی کرائسس ہے تو ہمارے پاس کتنا بڑا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آنے والی سردی میں جب ہمارے پاس ہر سال ویسے ہی گیس کم ہو جاتی ہے اور انڈسٹری, ٹیکسٹائل سیکٹر اور سارا کچھ دباؤ میں آ جاتا ہے گیس کے کم ہونے سے, تو اس سال کتنا بڑا آئے گا اور ہمارے پاس ادر سورسز بھی نہیں ہوں گے. مجھے تو صرف اس سال گیس کا نہیں, بجلی کا بحران بھی نظر آ رہا ہے سردی میں, اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس کے لیے سب سے بہترین ضرورت یہ تھی کہ گورنمنٹ اس کو پھر پلان کرتی, لیکن ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. لوگوں نے کیش پہ LNG دنیا میں خریدی, سودے ایڈوانس ہو گئے. ہم نے تو ادھار مانگتے ہیں, ہم جا کے ہم ان سے ڈیفر پیمنٹس مانگتے ہیں, ہم ان سے ترلے کر رہے ہوتے سستی دے دے. تو وہ ظاہری بات ہے ہماری وقت نہیں ہے. ہمیں اس پہ بھی ایک کانسٹنٹ اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے پالیسی بنانے کی ضرورت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے پاکستان کے لیے. ہمیں اب بھی کسی بھی یہ ہیزیٹیشنز اور ان کی طرف جانے کی بجائے آپس میں بیٹھ کے ملک کے لیے ایک اکانومی کے روڈ میپس بنانے چاہیے. ہمیں اکانومی کی اسٹیبلیشن کی طرف جانا چاہیے کہ اگر ہم اسٹیبل ہو گئے اکانومی میں تو پھر ہم دنیا کی کسی بھی طاقت سے بہترین کام کر سکتے ہیں. آج ہمارے نیچے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اکانومی میں اسٹیبل نہیں ہیں. یعنی اسٹے ہنگری اسٹے فولش. That's right. جن کار دانے دے کملے بھی سے آنے. بالکل صحیح. آپ نے پنجابی بالکل پہلے والی انگلش کی صحیح پنجابی کر دی, اردو بھی نہیں. کمنگ ٹو دی انڈسٹری وچ یو آر لیڈنگ رائٹ ناؤ, کینل فوم جو ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے, بڑا تھینک یو. تو اس کے بارے میں بتائیں, ہاؤ ڈیڈ یو وینچر ان ٹو دی انڈسٹری؟ آئی ول اسٹارٹ ان 97 نومبر, اور یہ میرا فیملی بزنس کا فیملی فارم کا بزنس, فیملی بزنس نہیں تھا. میرے والد صاحب تو آرٹیفیشیل لیدر کے امپورٹر تھے, لیکن یہ میرے والد صاحب نے جب میں پڑھ رہا تھا اس وقت یہ تایا کے ساتھ مل کے سوچا تھا فیکٹری لگانے کا. اس وقت میں پڑھ رہا تھا, لیکن انفارچونیٹ اور بلکہ میں کہنا چاہیے کہ فارچونیٹ کہ جب میں پڑھ کے فارغ ہوا تب سوچ رہے تھے تو یہ تایا کے ساتھ پارٹنرشپ ڈیزالو ہو گئی. تو 97 میں یہ میں نے اس کا اسٹارٹ اپ میرا ہی ہے. میں اور میرا چھوٹا بھائی شیخ اسماعیل, ہم دونوں نے مل کے اس کو 97 میں اسٹارٹ کیا. اور اس وقت پاکستان میں کچھ 17-18 سال بعد کوئی فوم فیکٹری کا وجود آیا تھا. 1980s کے بعد یہ پہلی فوم فیکٹری بنی تھی, اور اس کے بعد کوئی 10-12 فوم فیکٹریاں لگیں آج تک, لیکن ان میں سے بڑی کام نے سروائیو کیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سروائیو کیا. ہمارے محنت, ہمارے بڑوں کی دعائیں, میرے والد صاحب حاجی یاسین صاحب کا بہت بڑا انپٹ, ان کی بڑی کاروباری نظر, ان کے فیصلے, ان کی گائیڈ لائنس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. اور ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے پرانے تھے لوگ, لیکن ہم پاکستان میں واحد مینوفیکچرر ہیں جنہوں نے کمپریسڈ فارم میٹرس بنایا. ہم واحد مینوفیکچرر ہیں جو پاکٹ سپرنگ میں ایک ہی میٹرس میں کوئی 3-4 طرح کا سپرنگ یوز کرتے ہیں, آدھا ہارڈ آدھا سافٹ. بائی سپرنگ کی نیچر ڈفرینٹ کر دی ہم لوگوں نے. تو ایسے بہت سارے انیشیٹوز ہیں جو پاکستان میں ہم نے لیے, اور اللہ کا شکر ہے لوگوں نے پسند بھی کیا, لوگوں نے کسٹمرز نے اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تقریباً کو 20-22 سال ہو گئے ہمیں چلتے ہوئے اور کامیاب چلتے ہوئے. اور انشاءاللہ بڑی بات ہے یہ 1 جنریشن جو ہے نا برانڈ آپ نے اسٹیبلش کی, بہت بڑی بات ہے. بہت حیران کن ہے کہ اس کے پیچھے کتنی مطلب محنت اور تگ و دو اور یہ نظر آ رہی ہے. تو ابھی یہ بتائیں کہ ابھی کیا مسائل جو ہیں اس انڈسٹری کو خاص طور پر لے کر؟ دیکھیں اس انڈسٹری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فوم انڈسٹری کو 2 طرح کے مسائل ہیں میں یہ سمجھتا ہوں. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمام را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹڈ ہے. پاکستان کی بیشتر انڈسٹریز کو یہ مسئلہ ہے, اور ڈالر کے اوپر جانے سے اس کی افورڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. ہم لوکل امپورٹ بیسڈ کمپنی ہیں, پرسکون نیند نہیں ہوگی
کام بھی نہیں ہوگا, جو ہے وہ ناممکن ہے. لیکن دیکھیں نا کہ اچھا میٹر سے اچھے گدا قوت خرید سے باہر ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ را مٹیریل ڈالر کی وجہ سے را مٹیریل کا ریٹ بہت اوپر چلا گیا اور ہماری اوور کاسٹ بڑھ گئی ہے, ہماری مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھ گئی, پروڈکشن کاسٹ, یہ ایکسپینس اوور ہیڈ شاید اتنا نہیں بڑھا جتنا ہمارا مٹیریل کاسٹ بڑھ گئی ہے. وہ بہت بڑا ایک عذاب ہے. دوسری طرف ہمیں پچھلے کئی دہائیوں سے یہ مسئلہ ہے کہ پہلے آزاد کشمیر میں انڈسٹریل فری زون تھا جس میں گورنمنٹ ٹیکسز کی چھوٹ دیتی تھی. اب پچھلے کچھ عرصے سے گورنمنٹ نے فاٹا باٹا کے نام پہ ہم پہ ظلم کیا ہوا ہے. وہ بلکہ ہم پہ نہیں, اسٹیل سیکٹر, ایٹیبل آئل سیکٹر, یہ تمام ایسے گورنمنٹ کی سب سے بڑی سب کچھ دیتے ہیں ہم. تو دنیا پاکستان کی سب سے بڑی گورنمنٹ کسی کی بھی نااہلی ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے, بغیر کچھ ایسا فیصلہ کیے وہ لوگ فری انڈسٹریل زون بنا دیتے ہیں. پہلے آزاد کشمیر میں بنایا, اب فاٹا باٹا میں بنایا. آپ ضرور انڈسٹریل زونز بنائیں لیکن وہاں پہ ایسی انڈسٹری کو اجازت دیں جو پاکستان میں پہلے سے نہ لگی ہو, لوگوں کو نئی اپرچونیٹیز ملیں. ایک بندہ جو یہاں پہ 15 سال سے فیکٹری چلا رہا ہے وہ ایک چھوٹی فیکٹری اٹھاتا ہے, وہاں چلا جاتا ہے, تو یہاں کے نوکر تو بے روزگار ہو گئے وہاں کے روزگاری کے چکر میں, اور ٹیکس ہالیڈیز ملتی ہیں, پھر اس میں ٹیکس چوریز, اور جو ہمارے یہاں کے سسٹمز ہیں وہ کتنے میں کہتا ہوں کہ زبردست ہیں. یہ میرے سے بہتر سب جانتے ہیں, میرے سے پرانے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا برا حال ہو رہا ہے, ان کی کتنی ریونیو میں کمی آتی ہے, ان کی کتنی ٹیکس چوری بڑھ جاتی ہے. کیونکہ میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا جو آفیسر ہے وہ بہت ہوشیار ہے انڈسٹریلسٹ کی نسبت. انڈسٹریلسٹ ٹیکس میں جو آپ کہہ لیں کہ ٹیکس مینجمنٹ کرتا ہے, ٹیکس کو جو مرضی کرے وہ اس کو بھی پکڑتا ہے. وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ان کا وہ انسپیکٹر ہے, ان کا وہ چھاپا مارنے والا وہ کلرک ہوتا ہے جو اس کے کھاتے نکالتا ہے, اور وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے بنائے ہوئے کھاتوں میں سے بھی چوری پکڑ لیتا ہے. وہ کلرک اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ 5-10 فیکٹریوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, 10 کمپنیز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ جو کلرک ہوتا ہے وہ 400 بندوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اس کے پاس نفسیات, اس کو سمجھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے انسان. تو اس کے, اور یہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وقت پہ یہ پالیسیز کو نہیں کنٹرول کرتے. انڈسٹریل فری ایریاز نہیں ہونے چاہیے, اگر ہوں تو ان میں وہ والی انڈسٹری ہونی چاہیے جو پاکستان میں ایگزسٹ نہ کرتی ہو, یا جس کی کیلکولیشن کر لیں کہ یہ اب اوور گروتھ میں نہ جا رہی ہو. اچھا یہ بتائیں, آپ ماشاءاللہ ایگزیکٹو ممبر ہیں, بورڈ ممبر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے, آپ اپنا الیکٹ ہوئے ہیں, منتخب ہوئے ہیں لوگوں کے ووٹ سے, تو ان جو آپ کے 29-30 ہزار جو ممبر ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ چیمبر کا رول بہت بڑا رول ہے. میں نے دنیا کے بھی مختلف چیمبرز دیکھے, ایران, رشیا اور بہت سارے ممالک کے میں نے چیمبرز کا وزٹ کیا, میں ان سے ملا, اور ہر جگہ چیمبر کا ایک ہی رول ہوتا ہے, دے آر دا برج بٹوین دا انڈسٹریلسٹ ٹریڈرز ٹو گورنمنٹ. ہمارا کام ہوتا ہے جو ہمارے لوکل کمیونٹی کی تکلیف ہے, ٹریڈر کی, انڈسٹریلسٹ کی, اس کو اور گورنمنٹ کی جو پالیسی بنائی جا رہی ہوتی ہے ان دونوں کو مرج کرایا جائے. ایسی پالیسی بنائی جائے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہو, اور اگر گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی بناتی ہے جو ان کو سوٹ نہ کر رہی ہو تو اس کو لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ پالیسی کیوں بنائی گئی ہے, اس کے پیچھے کے مقاصد کیا ہیں, اس کو کیسے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو سمجھایا جائے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے. چیمبر بیسیکلی برج ہے, فیسیلیٹیٹر ہے, ہم وہ رول ادا کرنا چاہتے ہیں. میرے کو اللہ نے دیا وقت, میں آج یہاں پہنچ گیا ہوں کہ میں کچھ کر سکوں اپنے معاشرے کے لیے, تو یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جس میں اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. جو میرے کو آن گراؤنڈ پرابلمز ہیں تو وہ میری بات سمجھنے میں آسانی, مجھے بات عام انڈسٹریلسٹ کی سمجھنے میں آسانی رہے گی. میں چھوٹے انڈسٹریلسٹ سے بڑا ہوا ہوں اور میرے سے بھی بڑے موجود ہیں, یہاں ہر طرح کا بندہ موجود ہے اور آنے والا بھی ہر طرح کا بندہ موجود ہے. ہمارا کام پچھلی بیک اینڈ پہ جا کے جو پالیسی بنانے والے ادارے ہیں ان کو بتانا ہے کہ یہ ایشوز ہیں. وہاں سنائی بھی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں, لیکن ان کی بھی کچھ اپنی جو ریڈکشنز ہیں, ان کے بھی کچھ پرابلمز ہیں. پھر ان کے پرابلمز کو لے کے عام آدمیوں تک ایجوکیٹ کرنا ہے. جیسے اس دفعہ ہمارے صدر صاحب کاشف انور صاحب ماشاءاللہ, ان کا ٹیکس پہ بہت بڑا ویژن ہے, ان کی بڑی بات ہے. انہوں نے اب لوگوں کو چیمبر ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں, آپ اپنی فائلز, اپنا ٹیکس فائل, اپنی ریٹرنز فائل کریں, آپ اپنے آپ کو ٹیکس پیئر بنائیں, آپ اپنے آپ کو ایک قابل عزت شہری بنائیں کہ میں فخر سے کہہ سکے کہ میں ٹیکس دیتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ٹیکس بڑا ہے یا چھوٹا ہے, یہ بڑی قابل عزت بات ہے کہ میں ٹیکس پیئر ہوں. اس معاشرے میں ایک اینٹ ہے یا 100 اینٹیں ہیں, اس میں میرا حصہ تو موجود ہے نا.
बेशक मैं वो सीमट ही क्यों ना हूँ कि जो 2 ईंटों को लगने में काम देता हो, लेकिन वो लगेगा नहीं तो 2 ईंटें जुड़ेंगी भी नहीं सर। वो इतना सा होता है, ईंटें इतनी बड़ी होती हैं, 3 इंच की होती है, और सीमट आधे इंच का भी नहीं होता। तो आप वो सीमट बन सकते हैं जो उसको, इस माशरे को, इस मुल्क को मजबूत कर सकते हैं। तो इसलिए टैक्स पेयर का नेट बढ़ना, टैक्स पेयर होना एक काबिल फ़ख्र बात। सर्दी बहुत ज़्यादा होने जा रही है, कोई कैनन फॉर्म की प्रमोशन बताएं। प्रमोशन, कैनन फॉर्म इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद फॉर्म बनाने वाला इदारा है जिसने दुनिया का सबसे बेहतर कंप्रेस्ड मैट्रेस बनाया दुनिया का, और हम यहाँ पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो आपके सुनने वालों के लिए जब भी आए तो वो हमारी ऑनलाइन विज़िट करें, आपका रेफरेंस दें, या जो भी आपको भी चाहिए हो तो भी गिव देम अ स्पेशल 10% डिस्काउंट। अच्छा, 10% डिस्काउंट। एनीथिंग यू वांट टू मतलब ऐड टू दिस इंटरव्यू? मैं तो बस यही कहूँगा कि ये मुल्क हमारा है, और लोगों के कहने सुनने से ज़्यादा तवज्जो इस बात की है कि हम इसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं और हम इसके लिए अच्छा क्या सोच सकते हैं। हर कोई अपने नज़रिए से सोचता है, हर कोई अपनी बात करता है। हमें सिर्फ़ एक चीज़ सोचनी है कि हमने इस मुल्क की अच्छाई के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। अगर हम सिर्फ ये सोच दें कि हमने अच्छाई के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, तो यकीन करें कि हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सब अच्छा कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ब्रियम सर। हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, अगर हम इंडिजिनस जो है अपनी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं, ये जो अपना सजेशंस हैं, ये जो ख्यालात हैं, बहुत बड़े ख्यालात हैं, अगर इनके ऊपर अमल किया जाए तो यकीनन पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक दफ़ा फिर से अक्टूबर में जो है मार्च जो है स्टार्ट होने जा रहा है, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और नाज़रीन, यही वो वजह है कि जिसकी वजह से मुल्क जो है तरक्की नहीं करने पा रहा। मैं आपको जहांगीर अयाद इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।